میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب سے وہ صلیب پر مصلوب ہیں 7 دفعہ اپنے منہ کو کھولا اور اپنی زبان مبارک سے 7 کلمات جو ہے وہ ادا کیے۔ پہلے 3 کلمے جو ہے وہ سورج کی روشنی میں کہے گئے اور چوتھے کلمے سے لے کر 7ویں کلمے تک اندھیرا رہا، اور یہ 4 کلمات جو ہے وہ تاریکی میں فضا میں گونجے۔ میرے عزیزو، آپ کے سامنے جو ہے وہ بہت بڑا پینافلیکس جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ پہلا کلمہ جو ہے اس پر غور کریں تو اس کا آغاز جو ہے وہ آئے باپ سے ہوتا ہے، اور پھر باری باری سب کلمات کو دیکھتے جائیں تو کہیں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا، اور اس کے بعد 7واں کلمہ جو ہے وہاں پر پھر جو ہے اس کلمے کا آغاز جو ہے وہ آئے باپ سے ہوتا ہے۔ ان کلمات کا آغاز اور اختتام جو ہے وہ اے باپ سے ہوتا ہے۔ پہلا کلمہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا آئے باپ، تو دراصل خداوند یسوع مسیح پر جو چارج لگے ہوئے تھے، جن کی بدولت جو ہے وہ مصلوب ہو رہے تھے، جن کی بدولت جو ہے وہ سزا برداشت کر رہے تھے، وہ یہ تھا، دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر اس ایوان کے اندر بھی پینتوس پلاطوس کے سامنے جو ہے وہ کہا، جب اس نے سوال کیا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے، تو اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر مصلوب ہوئے تو انہوں نے پہلے کلمے میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا، حالانکہ وہ زمین پر جب رہے تو انہوں نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا اور بیماریوں سے جو ہے انہیں چھٹکارا دیا، صحت مندی، تندرستی بخشی، اور ان الفاظ کے ساتھ کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لیکن میرے عزیزو، اس چارج کے باعث جب وہ بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار اور قدرت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ باپ سے کہی ہے، تاکہ وہ چارج، وہ دعویٰ جو ان پر کیا گیا تھا اسے جو ہے وہ صلیب پر پروف کر سکیں اور کہیں کہ آئے باپ۔ اور میرے عزیزو، بہت دفعہ ہم ان کلمات کو جو ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ صلیب پر سے ان کلمات کو سنتے ہیں، اور جو ٹائٹل ان کلمات کے رکھے گئے ہیں وہ بھی کسی حد تک روایتی ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ آڈینس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے جب پہلا کلمہ جو ہے وہ سنا تو اس نے کہا پہلا کلمہ جو ہے یہ معافی کا کلمہ ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، اگر ہم صلیب کے نیچے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ جائیں اور
اسے انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے مائنڈ کو پڑھ کر کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس کلمے کا ٹائٹل یہ ہوگا کہ وہ ابن خدا ہیں، کیونکہ انہوں نے آغاز کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ اور اسی طرح جب دوسرا کلمہ جو ہے جسے روایتی طور پر جو ہے وہ نجات کا کلمہ کہا گیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کامل نجات ہیں۔ ہم جو ہے وہ نجات دہندہ کہتے ہیں، کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، بائبل مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ ہے، لیکن میں آپ کو اس ایمان میں جو ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ وہ نجات دہندہ تو ہیں لیکن وہ کامل نجات ہیں، وہ کامل چھٹکارا ہیں۔ اور میرے عزیزو اسی طرح تیسرا کلمہ جو ہے وہ نا محبت کا کلمہ ہے بلکہ کامل محبت ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا کلمہ جو ہے وہ نہ صرف کفارے کا کلمہ ہے بلکہ وہ کامل کفارہ ہے۔ جہاں وہ کامل نجات ہیں وہاں پر وہ کامل کفارہ ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی چیز کو خداوند کے حضور قربان نہیں کیا، انہوں نے کسی بیل بچڑے یا کسی اور جانور کو قربان نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور وہ اس لحاظ سے کافی کامل کفارہ جو ہے وہ خود ہیں، نہ وہ کفارہ دینے والے ہیں بلکہ خود کفارہ ہیں۔ میرے عزیزو اسی طرح اگر ہم پانچواں کلمہ جو ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہ عام روایتاً لکھا جاتا ہے جسمانی دکھ کا کلمہ، لیکن میرے عزیزو اس میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کامل انسان اور کامل خدا کے طور پر جو ہے زمین پر پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اسی طور سے اسے کیا۔ اور اسی طرح چھٹا کلمہ تمام ہوا جسے لکھا جاتا ہے یہ فتح مندی کا کلمہ ہے، یقیناً یہ فتح مندی کا کلمہ ہے، لیکن میرے عزیزو یہاں پر جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ شریعت جس کے سبب سے قربانیاں ہوا کرتی تھیں، خداوند یسوع مسیح جو ہے اس نے شریعت کے طور پر وہ قربانی نہیں دی بلکہ اپنے آپ کو قربان کر دیا اور شریعت کی تکمیل کر دی، لہذا خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کامل شریعت ہیں۔ اور اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اس میں دیکھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اس میں وہ کامل شریعت ہیں، پرفیکٹ لا ہیں، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اس میں وہ پرفیکٹ گریس ہیں، کامل فضل ہیں، جس کے وسیلے سے ہر ایک شخص جو ہے وہ خداوند کے پاس آ سکتا ہے۔ میرے عزیزو جب یہ آخری کلمہ جو ہے یہ بھی تاریکی میں کہا گیا، تاریکی جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے بیانات ہیں، اگر جذباتی طور پر جو ہے اس تاریکی کو پیش کیا جائے، بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دکھ تکلیفوں کو دیکھ کر جو ہے وہ پوری کائنات جو ہے اس نے ماتمی لباس جو ہے وہ پہن لیا ہے، اور اس نے کالے کپڑے اور کالی کملی جو ہے اسے اوڑھ لیا ہے۔ اور میرے عزیزو اس تاریکی کو ہم اس طور سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ شاید یہ ابلیس کی فوجوں سے تاریکی کی جو افواج ہیں
ان کا اکٹھے ہو کر آخری حملہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان نہ کریں، وہ اس صلیب پر جو ہے وہ جان نہ دیں، وہ اس کے لیے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے بندھن جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب تاریکی کی افواج جو ہیں وہ کٹھی ہوئی تو مکمل جو ہے وہ اندھیرا ہو گیا۔ میرے عزیزو، لیکن تھیولوجیکلی جو ہے اگر ہم اس بات پر غور کریں تو دنیا کے گناہ جو ہے وہ اتنے تھے کہ جب وہ پورے طور پر مسیح یسوع پر لاد دیے گئے اور خدا باپ نے اپنا چہرہ جو ہے اس کا رخ بدل لیا، اور ان گناہوں کی بدولت جو ہے اتنا اندھیرا چھا گیا کہ ساری کائنات جو ہے وہ اس میں ڈوب گئی۔ میرے عزیزو، لیکن بہت سارے جو ہیں اس تاریکی کو سورج گرہن جو ہے وہ کہتے ہیں، لیکن اگر ناسا جو انٹرنیشنل ریسرچ کا ادارہ ہے اس کے مطالعہ کو، اس کی سٹڈی جو ہے اس کو سامنے رکھیں تو خداوند کے کلام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسے منطبق کریں تو میرے عزیزو یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ تاریکی، یہ اندھیرا جو ہے یہ سورج گرہن کے سبب سے تھا، کیونکہ آج کا دن جو ہے اگر آپ نے رات کو کبھی، آج جو گزری رات ہے اس میں اور یہ رات جو آنے والی ہے، اگر آپ جو ہے وہ رات کو اٹھ کر دیکھیں اور چاند کی طرف جو ہے وہ اپنی نظریں اٹھائیں تو یہ 14ویں کا چاند ہے، کیونکہ عید فصح جو ہے یہ 14ویں کی رات کو، کیونکہ یہودیوں کا دن جو ہے وہ شام سے شروع ہوتا ہے اور اگلی شام پر جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اس لیے یہ 14ویں کی رات ہے اور چاند جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب سے جو ہے وہ چمک رہا ہے، اور ناسا کا کہنا ہے کہ 14 تاریخ کو جو ہے وہ سورج گرہن کبھی لگ ہی نہیں سکتا۔ اور میرے عزیزو، اگر مان لیا جائے کہ سورج گرہن ہے تو سورج گرہن ناسا کی اسٹڈی کے مطابق جب لگتا ہے تو اس کا رینج جو ہے وہ 67 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کتنے ساری دنیا جو ہے اس وقت کی معلومات دنیا جو ہے اس میں اندھیرا چھا گیا۔ اور تیسری بات اس اندھیرے کے متعلق، اس تاریکی کے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر سورج گرہن جو ہے وہ لگ بھی جائے تو اس کا جو دورانیہ ہے وہ صرف 45 منٹ ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا، اور ایک پہر جو ہے یہ کتنے گھنٹوں کا ہے جی؟ 3 گھنٹے۔ سو کسی طور سے بھی دنیا کی کوئی شخصیت، دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفر اس بات کو پروو نہیں کر سکتا کہ خداوند یسوع مسیح کی جگہ کوئی اس کا ہم شکل جو ہے وہ قربان ہو گیا، یا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قربان نہیں ہوئے، اس سے جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ ابلیس کی ایک سیکنڈ سٹریٹجی اور چال ہے
کہ اس کی بدولت جو ہے لوگ نجات نہ پائیں، لوگ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ان کی صلح، ان کا میل ملاپ جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ میرے عزیزو، ابلیس کے اس ہتھ کنڈے، اس حربے، اس دھوکے میں کبھی نہ آئے۔ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور وہ مصلوب ہو کر دفن ہوئے اور وہ تیسرے دن زندہ ہوئے اور زندہ ہو کر آسمان پر گئے اور خداوند باپ کے دائیں طرف بیٹھے ہماری شفاعت کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، وہی خداوند یسوع مسیح جب دوسرے کلمے سے چھٹے کلمے تک جو ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے، جس مقصد کے لیے وہ اس زمین پر آئے تھے وہ کام کر رہے تھے۔ اس لیے دوسرے کلمے سے لے کر چھٹے کلمے تک وہ پھر دوبارہ جو ہے باپ کہہ کر نہیں پکارتے، اور ساتویں کلمے میں جب انہوں نے تمام ہوا کہا اور وہ تمام کام جو ان کے ذمہ تھا اسے پورا کر لیا، تو ان کا پھر جو ہے خدا باپ کے ساتھ وصال ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر جان دے دی۔ صرف چند باتیں جو ہیں ان پر غور کریں گے۔ یہ کلمہ جس کے الفاظ جو ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے کہ اے باپ، اس کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ کیوں انہوں نے اے باپ کہا، اور اس کے بعد لکھا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب اس روح کے لیے جو ہے ہم بات کریں گے تو یہ مؤنث ہے، اور جہاں پر خداوند کے پاک روح کی بات ہوگی مذکر استعمال ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی جب روح خدا باپ کے سپرد کرتے ہیں تو میرے عزیزو اس کے آگے کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھوں میں سونپتا۔ خدا کے ہاتھ نہیں ہیں، لیکن جہاں پر بھی خدا کے کلام میں، بائبل مقدس میں خدا کے ہاتھوں کا ذکر ہوا ہے، وہاں پر جو ہے وہ مختلف انداز میں ہوا ہے، اور یہ علامتی ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا، خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ خداوند کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک قدرت کی بات ہے، ایک اختیار کی بات ہے، ایک زور کی بات ہے، طاقت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی روح جو ہے ایسے زور والے ہاتھوں میں، ایسے اختیار والے ہاتھوں میں، ایسی قدرت والے ہاتھوں میں جو ہے وہ سونپ رہا ہوں۔ خدا کی خداوندیت، اس کے زور اور اس کی قوت، طاقت اور اختیار جو ہے اس کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور جب خداوند نے کہا کہ میں سونپتا ہوں تو یونانی میں اس کے لیے جو لفظ ہے اس کے معنی نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ سونپنا سے مراد جو ہے امانت رکھنا یا پھر جمع کروانا۔ میرے عزیزو، جب ہم کسی کے ہاں کوئی امانت رکھتے ہیں تو اس ایمان کے ساتھ رکھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ امین ہے، اور جب بھی مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ مجھے واپس کر دے گا۔ اور جمع کروانے سے مراد جو ہے جب ہم اپنا روپیہ پیسہ جو ہے
وہ بینک میں جمع کرواتے ہیں. لوگ گھروں میں نہیں رکھتے، حالانکہ وہ اپنی کسٹڈی میں ہوتا ہے. بینک کو جو ہے اس پر زیادہ بلیو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ پیسہ جو ہے وہ سیف. اور جب ہم بینک میں بھی اپنے پیسے جمع کروا دیتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں سے جو ہے ایک کاغذ ملتا ہے جسے ہم چیک بک کہتے ہیں، آج ATM ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جب مرضی جمع کروا سکتے ہیں اور جب مرضی وہاں سے واپس لے سکتے ہیں. اور یہی خداوند یسوع مسیح نے زمین پر تعلیم دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی جان جو ہے وہ اپنی مرضی سے دیتا ہوں، اور پھر مجھے اسے دینے کا اور پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے. میرے عزیزو، آج جب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے کھڑے ہوئے ان کلمات کو سنتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی فکر مندی، اس کی محبت کو جانیں، اس کے دکھوں پر غور کریں. آڈینس میں اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے، کچھ صرف سننے کے لیے آئے تھے، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور کچھ پیروی کر رہے تھے. کچھ اس سے محبت کرتے تھے اور کچھ اس کے دعووں کو پروو ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے. یعنی وہ شک اور یقین کی درمیانی حالت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ صلیب کی پیروی کر رہے تھے. آج ہم جو ہے وہ کس گروپ میں ہیں؟ ہم کون سے شخص ہیں؟ ہم خداوند کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم محض جو ہے وہ سننے کے لیے آئے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے، کون جو ہے وہ اچھی تقریر کر لیتا ہے، کون جو ہے وہ بہتر بیان کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا نے جس کو جیسا توڑا دیا ہے اسی قدر سے وہ اسے بیان کر سکتا ہے. لیکن ہم نے ان پیغامات کی روح جو ہے اسے جاننا ہے اور اس پر غور کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، تاکہ خدا جو کامل کفارہ ہے، کامل محبت ہے، کامل فضل ہے، ہم اس کے وسیلے سے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں. اور جب ہمارا بھی آخری وقت آئے تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں، آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں.